ہمارے علاقے کے نہیں بلکہ یہ آل راجستھان کے اندر مشہور و معروف ہے۔ میں فضیلت الشیخ کو دعوت دیتا ہوں، ان کا عنوان ہے دنیا کی آگ، اور آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر کے بیٹھے کہ یہ جو بات کرتے ہیں، حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، صاف بولتے ہیں۔ یہ آپ ان کے عنوان میں دیکھیں گے، آئینہ نے جواب ماتا حق گوری و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ ان کا انداز ایسا ہی ہے، اور آپ جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سے فائدہ ہوگا، اور ہمیں ان کو سن کے انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب میں دعوت سفر دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالسلام مدنی صاحب کو، واحد ان کا عنوان ہے دنیا کی آگ۔ رومال آواز پکڑتا ہے، ملا پکڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری عزیز اور پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے نکاح کو حلال کیا، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں انسان کے شہوت کو پورا کرنے کی، ہوس کو پورا کرنے کی، اس کو حرام کیا۔ تمام تعریف
اس اللہ کے لیے ہے جس نے وہ تمام چیزیں ہم لوگوں کے لیے حلال کی جن میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بھلائیاں تھیں، اور وہ تمام چیزیں حرام کی جن کے اندر ہمارے دین اور ہماری دنیا دونوں کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو سکتا تھا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے شادی اور نکاح جیسا بہترین اور خوبصورت طریقہ ہم لوگوں کے اندر رائج کیا تاکہ دنیا قائم رہ سکے اور دنیا کے اندر لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا جن کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کا بگاڑ تھا، جن کے اندر دنیا اور آخرت کے فساد اور دنیا اور آخرت کے برباد ہونے کا ذریعہ اور سبب تھا۔ اللہ کے بندو، میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی آگ کی کچھ جھلکیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ انسان کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو کر کے وہ اس دنیا کے اندر مرتے دم تک جلتا رہتا ہے، کبھی سکون کی، آرام کی، چین کی زندگی وہ بسر نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ اتنا بڑا ہے، یہ گناہ اتنا خطرناک ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ یہ گناہ اتنا بڑا خطرناک ہے جس کی آگ میں انسان پل پل جھلستا رہتا ہے، جس کی آگ میں انسان پل پل تڑپتا رہتا ہے، اور جب تک اسے موت نہیں آ جاتی ہے، موت آنے کے وقت سے لے کر قبر کے اندر بھی وہ جلتا رہتا ہے، اور قبر کے بعد آخرت میں جہنم کی آگ کے اندر وہ جلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، میری مراد اس سے کیا ہے؟ غلط سمبند بنانا، مردوں کا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ، اپنے جائز رشتے کو چھوڑ کر کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے غیر مردوں کے ساتھ، غیر عورتوں کے ساتھ ناجائز سمبند بنانا، اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آج کا خطاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو حق بات سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، غلط سمبند بنانا یہ انسانوں کے اندر ہمیشہ سے، جب سے دنیا کے اندر انسان آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کے دن تک، ہر صحیح نیچر اور فطرت کا آدمی، ہر صحیح عقل کا آدمی اس کو برا سمجھتا ہے۔ اسی لیے جانور بھی اسے برا سمجھتے ہیں، جانور اور انسان، ہر مخلوق اسے برا سمجھتی ہے۔ ہر دھرم کے اندر، ہر مذہب کے اندر اسے برا سمجھا گیا، چاہے وہ یہود ہوں جسے ہم جیزس کہتے ہیں، یا کرسچینٹی ہو جسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں، یا ہم مسلمانوں کے اندر ہو جسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہندو دھرم کا مذہب ہو یا کوئی بھی دھرم ہو، ہر دھرم کے اندر یہ چیز حرام تھی، بری سمجھی جاتی تھی، اور جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر یہ چیز ہوتی تھی اس کو بہت گندا سمجھا جاتا تھا، بہت ہی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اسلام سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 طریقوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ رجل زنا وہو محسن، آدمی شادی شدہ ہے اور غلط سمبند بناتا ہے تو اسے قتل کرنا جائز ہے اسلام کے اندر۔ آدمی شادی شدہ ہے، عورت شادی شدہ ہے لیکن دوسرے مرد سے غلط سمبند بناتی ہے تو اسلام کے اندر اسے قتل کرنا جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، یعنی دوسرا دھرم اختیار کر لیتا ہے، دوسرا دھرم چن لیتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے اللہ ہونے کی وہ گواہی دیتا ہے اور نبی کے نبی ہونے کی شہادت اور گواہی دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، وہ کوئی دوسرا دھرم اختیار کر لیتا ہے تو اس آدمی کو بھی اسلام کے اندر قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی کو ناحق مرڈر کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو مار دیا جائے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کے اندر کسی آدمی کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لے کر کے آیا اور اسلام سے پہلے اسلام جب میں نہیں لایا تھا تب سے میں نے کبھی زنا نہیں کیا ہے، کہ کبھی کسی عورت کے ساتھ غلط سمبند نہیں بنائے ہیں، اور نہ ہی میں اسلام لانے کے بعد میں نے کسی کو قتل کیا، نہ اسلام سے پہلے میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد میں مرتد ہوا ہوں، میں نے کسی اور دھرم کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو قتل کرنا جائز ہے اسلام کے اندر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں عورتیں آتی تھیں آپ کے ہاتھ میں بیعت لینے کے لیے، آپ کے پاس آ کر کے مضبوط عہد اور پیمان لینے کے لیے، پکا وعدہ لینے کے لیے۔ کس چیز کے اوپر؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں تمہارے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے لیے، مضبوط عہد اور پیمان کرنے کے لیے، کس بات کے اوپر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، اسی طریقے سے ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنے بچوں کو ناحق قتل کریں گی، نہ کسی عورت کے اوپر بہتان لگائیں گی، غلط طریقے کا اس کے اوپر بہتان لگائیں گی، اس کے کیریکٹر کے ساتھ، اس کے اخلاق کے ساتھ کھلواڑ کریں گی۔ اگر یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں اور تمہاری وہ بات مانتی رہیں گی، جائز کاموں کے اندر تمہاری باتوں کو مانتی رہیں گی، فبایعہن، تو تم ان سے بیعت کر لو، ان سے مضبوط عہد کر لو اسلام کے اوپر۔ ایک عورت جس کا نام ہند تھا، اس نے کہا، اپنا سر اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اس طرح سے اور کہا او تزنی الحرہ، کیا کوئی عورت شادی کرنے کے بعد بھی کسی سے غلط سمبند بنا سکتی ہے؟ یعنی بہت افسوس کیا، کیا کوئی حیا اور پاک دامن عورت، شرمیلی عورت، شرم والی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ میں سمبند بنا سکتی ہے؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ فطرت اس چیز کو قبول نہیں کرتی ہے، انسان کا نیچر اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ میں غلط سمبند بنائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام سے پہلے کی حالت تھی عورتوں کی، اسلام سے پہلے کی حالت تھی مردوں کی، کہ اچھے لوگ کبھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، اچھے لوگ، اچھا سماج، اچھی سوسائٹی کبھی اس آگ کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس آگ میں جلنے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آگ اتنی خطرناک ہے کہ کسی ملک کو برباد کرنا ہو، کسی سوسائٹی اور سماج کو برباد کرنا ہو تو اس کے لیے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی، ایٹمی بم کی ضرورت نہیں ہے،
اس قوم کے اندر زنا کو عام کر دو، وہ خود بخود برباد ہو جائے گی، وہ خود بخود ہلاک ہو جائے گی، وہ خود بخود اس آگ کے اندر جھلس کر کے بھسم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، آج انسانوں کی یہی حالت ہے، آج لوگوں کی یہی حالت ہے کہ وہ اس کے اندر مرتے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھسم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہلاک اور برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چین، سکون، راحت اور انسان کی جو مائنڈ کا جو سکون ہے، ذہن کا جو سکون ہے، بدن کا جو سکون ہے، وہ سب کا سب غارت ہو چلا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ اور دوستوں، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے اللہ کے بندو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بنو اسرائیل کا ایک آدمی جس کے چہرے کو کالا کیا گیا ہوا تھا، اسے کوڑے مارے گئے تھے، سنٹر یا ہنٹر سے اسے مارا گیا تھا، اس کے بعد اسے راستے میں لے جایا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے یہاں غلط سمبند بنانے کی یہی سزا ہے؟ زنا کرنے کی، ایڈلٹری کی، غلط طریقے سے سیکس کرنے کی یہی سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں یہی سزا ہے، جھوٹ بولا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی بڑے عالم کو بلایا اور اللہ کی قسم کھلوائی، اللہ کا واسطہ دیا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے موسیٰ کے اوپر توریت کو نازل کیا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تمہارے یہاں پر زنا کی غلط سمبند بنانے کی یہی سزا ہے؟ تو اس نے کہا، اگر آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تمہیں سچ نہ بتاتا۔ ہمارے یہاں حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی، خاندانی آدمی، رئیس آدمی جب غلط سمبند بناتا تو ہم لوگ اس کو کوڑے مارتے اور اس کے چہرے کو کالا کر دیتے تھے۔ لیکن جب کوئی غریب آدمی، فقیر آدمی، مسکین آدمی سماج کے اندر جس کا خاندان چھوٹا ہوتا، حسب اور نسب اس کا بڑا نہیں ہوتا، قبیلہ اس کا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا آدمی ہوتا، تو ہم اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیتے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے، لوگوں کے سامنے اکٹھا کر کے سب لوگ اسے پتھروں سے مارتے، جب تک مر نہیں جاتا تب تک اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ اس زمانے کے اندر یہودیوں کے یہاں پر یہ سزا تھی غلط سمبند بنانے کی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، تیرے اس حکم کو لوگوں نے چھوڑ دیا، بدل دیا۔ تو نے نازل کیا تھا کہ یہ حکم سب لوگوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ میں تیرا بندہ اس حکم کو نافذ کرتا ہوں، اور آپ نے اس کو بلایا اور پتھروں سے مار کر کے اس یہودی کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ کے بندو، اسلام نے اس جرم کی سزا، اتنی بڑی سزا رکھی ہے اسلام نے بھی کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی سزا دنیا کے اندر نہیں ہے، کوئی سزا اس سے بڑھ کر کے دنیا میں نہیں رکھی ہے اسلام نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے بڑے خطرناک ہیں، اس کے نتیجے بڑے خطرناک ہیں۔ یہ انسان کے لیے خود، خاندان کے لیے بھی، سماج کے، سوسائٹی کے لیے بھی، ملک کے لیے، دنیا کے لیے، پوری مخلوق کے لیے یہ گناہ اتنا بڑا خطرناک ہے، اتنا بڑا خطرناک ہے، اور اس کے نتائج اتنے برے ہیں، اتنے گندے ہیں کہ جس سے دنیا کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، دنیا کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے خراب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنا پانی کسی دوسرے کے بچے کو نہ پلائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنا پانی دوسرے کے بچے کو نہ پلائے، یعنی کسی غیر عورت کے ساتھ میں سمبند نہ بنائے جس کے پیٹ میں کسی دوسرے کا بچہ ہو، اور پھر یہ غلط سمبند بنا کر کے اس کے بچے کو اپنا پانی پلائے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ نسب کو خلط ملط کر دینا، دو خاندانوں کو آپس کے اندر گڑ گڑ کرنے کا معاملہ ہے۔
دو خاندانوں کو آپس کے اندر پتہ ہی نہ ہو یہ کس کا بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے اللہ کے بندو، اسی لیے اس کو سب سے بڑا جرم تصور کیا گیا ہے۔ آپ سوچیں گے شرک کے بعد، کسی کو قتل کرنے کے بعد، کسی کو مرڈر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گناہ اسی کو قرار دیا ہے، اور آج لوگ عیاشی کے نام پر، عیش پرستی کے نام پر اس کو حلال سمجھنے لگے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستحلون الحر والحریر، لوگ زنا کو حلال سمجھ لیں گے، لوگ غلط سمبند بنانے کو حلال سمجھ لیں گے۔ کوئی کہے گا کہ یہ فرینڈشپ ہے، کوئی کہے گا یہ لیو ان ریلیشن شپ ہے، کوئی کہے گا یہ کیا اس کو عیاشی کہتے ہیں، کوئی اس کو دوسرا نام دے گا، غلط طریقے کے نام دے کر کے اس کو حلال بنا لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رحمان کے بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، ولا یزنون، اور کسی کے ساتھ غلط سمبند بھی نہیں بناتے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ غلط سمبند بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا، عذاب دے گا، آخرت کے اندر اسے دگنا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اللہ کہتا ہے کہ اسے ذلیل کرے گا، ہمیشہ اسے رسوا کرے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کے بعد زنا کو ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی ہم میں سے کوئی کسی کو مرڈر کر دے، کسی کو قتل کر دے، ہم اسے بہت برا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس نے بیجا کسی کو قتل کر دیا، کسی ناحق کو اس کا حق چھین کر کے اس کی زندگی اس نے چھین لی، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، قرآن میں ایک جگہ اللہ نے زنا کو قتل سے پہلے بیان کیا ہے، سورہ اسراء کی آیت کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ ان دو آیتوں میں پہلے غلط سمبند بنانے والی آیت کا بیان کیا، اس کے بعد قتل والی آیت کو بیان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلط سمبند بنانا یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلط سمبند بنانے کے نتیجے میں انسان عام طور پر اس کا نتیجہ قتل تک پہنچتا ہے، مرڈر تک پہنچتا ہے۔ کیسے؟ انسان کسی کے ساتھ غلط سمبند بناتا ہے، اس کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ رہ جاتا ہے، اب بچے کو گرانے کی فکر ہو جاتی ہے دونوں کو، جوش کے اندر ہوش کھو بیٹھے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ اس کے نتیجے میں پیٹ کے اندر بچہ بھی رہے گا۔ بچہ رہنے کے بعد اس کو مارنے کی فکر ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ بدنامی نہ ہو، میری بھی بدنامی ہوگی، اس کی بھی بدنامی ہوگی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر بچہ گرایا نہیں جاتا ہے، اگر لڑکی ضد کرتی ہے کہ میں ماں بننا چاہتی ہوں، جس طرح سے آج کل کی عورتیں مائیں بنتی ہیں شادی سے پہلے، میں ماں بننا چاہتی ہوں، اگر وہ ماں بن بھی جاتی ہے تو لڑکا کبھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ ماں بنے، کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ وعدے بہت کرتے ہیں آج کل کے بچے، آج کل کی بچیاں شادی سے پہلے، میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ یہ سب کھوکھلے وعدے ہیں، سب جھوٹے وعدے، سب مکاریاں ہیں، سب دغا بازیاں اور دھوکے بازیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، بہت سارے کیسز ہمارے سامنے سے آتے ہیں۔ میں اپنے ہی سماج، اپنے ہی معاشرے اور اپنے ہی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شیخ صاحب میرا رشتہ فلاں جگہ تھا، لیکن اس لڑکی کا تعلق کسی اور سے پہلے سے تھا، اور وہ لڑکا آ کے مجھے کہتا ہے کہ اس لڑکی کا تعلق مجھ سے ہے، اور میں اب کیا کروں؟ اس لڑکی سے شادی کروں کہ نہیں کروں؟ جبکہ اس کا تعلق تو کسی اور سے پہلے سے ہے، میں کیا کروں اب؟
میرے سامنے کوئی حل نہیں ہے، میرے ماں باپ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اسی لڑکے سے تمہیں لڑکی سے شادی کرنا ہے، اسی لڑکے کے ساتھ تمہیں شادی کرنا ہے۔ اس نے فوٹویں بھی لا کے دکھائی، دیکھو اس لڑکی کے ساتھ میرا یہ سمبند ہے، ویڈیوز لا کے دکھا دیے، دیکھیے ہم لوگ اکیلے میں کیا کیا کیے ہیں، سب اس لڑکے کے سامنے یہ سب ویڈیو، یہ سب فوٹو، یہ سب امیجز بتا رہا ہے جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اب اس طرح کا لڑکا اس لڑکی سے کیسے شادی کرے؟ بتائیے آپ لوگ۔ ہمارے سماج کی یہ حالت ہے اللہ کے بندو، یہ نظر، اس کے بعد میں ملاقات، اس کے بعد میں گناہ، اس کے بعد میں غلط اور ناجائز تعلقات، پھر یہ غلط اور ناجائز تعلقات خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ جلاتے رہتے ہیں ماں باپ کو، یہ جلاتے رہتے ہیں بھائیوں کو، یہ جلاتے رہتے ہیں بہنوں کو، رشتہ داروں کو۔ سماج کے اندر وہ اٹھ کر کے چل نہیں سکتے، گردنیں جھک جاتی ہیں، کئی دنوں تک ماں باپ ڈپریشن میں رہتے ہیں، کبھی لڑکیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں، کبھی لڑکے گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ صرف 2 منٹ کے مزے کا نتیجہ ہے، 2 منٹ کی آگ کا نتیجہ ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس کی دنیا برباد کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور کثرت کے ساتھ بہت زیادہ طور پر اس کے اندر پھنس چکے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنے جسم کو برباد مت کرو، اپنے بچوں کو برباد مت کرو، اپنی سوسائٹی کو برباد مت کرو، اپنے خاندان کی عورتوں کو برباد مت کرو، بچیوں کو برباد مت کرو۔ اللہ کے بندو، یہ کتنا بڑا اور خطرناک گناہ ہے کہ انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھی رات میں، ابھی آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے، رات کے تقریباً 11:30 بج رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے، آدھی رات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تفتح ابواب السماء، یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آدھی رات میں۔ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ هَلْ مِن دَاعٍ، کیا کوئی ہے پکارنے والا، کیا کوئی ہے اللہ سے دعا کرنے والا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا قبول کی جائے۔ ابھی پکارنے والا پکار رہا ہے اور کچھ لوگ اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، سن کر کے دعا بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے۔ هَلْ مِن سَائِلٍ فَيُعْطَى، ہے کوئی سوال کرنے والا اللہ سے کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کا جواب دے، وہ سوال کرے کہ اللہ مجھے یہ دے، وہ اللہ اسے دے دے۔ ہے کوئی؟ ابھی پکارنے والا ایک پکار رہا ہے، اللہ کی طرف سے بلانے والا ایک بلا رہا ہے ہم لوگوں کو۔ حل من مقروب، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا، مصیبت کا ستایا ہوا، فیفرج عنہ، کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ ہر مسلم کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جو وہ دعا مانگتا ہے، الا زانیۃ، سوائے اس نالائق عورت کے، اس نالائق مرد کے جو غلط سمبند بناتا ہے، غلط سمبند میں لگا ہوا ہے، زنا خوری میں، عیش اور عیاشی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ الا زانیۃ تسعى بفرجها، جو اپنی شرمگاہ کے ساتھ بھاگتی ہے کہ اسے کوئی دوسری شرمگاہ مل جائے۔ جو مرد اپنی شرمگاہ کو لے کے بھاگتا ہے کہ اسے کوئی دوسری شرمگاہ مل جائے، او عشارہ، یا کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی کے اوپر ناجائز ٹیکس لگاتا رہے، ظلم کرتے ہوئے، ان دو لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ باقی سب کی، ہر مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو جو غلط سمبند بناتا ہے اس کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم کتنے محتاج ہیں کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ایک بوند پانی نہ پی سکیں،
اگر وہ ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ایک لقمہ کھانا نہ کھا سکیں، اگر وہ ہم پر رحم نہ کرے تو ہم لوگ اپنے بستروں سے اٹھ نہ پائیں، چل نہ پائیں، پھر نہ پائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ غلط سمبند بنانے والے پر کل قیامت کے دن رحم نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حدیث میں ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، ان کے گناہوں کو ان سے پاک بھی نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اشمیت زانی، ایسا بڈھا ڈوکرا، کھوسٹ بڈھا جس کے پیر قبروں میں لٹک رہے ہیں لیکن وہ غلط سمبند بناتے ہوئے پھرتا ہے، بڈھا ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کا دل جوان ہے، غلط سمبند بنانے کے لیے بارے میں سوچتا ہے دوسری عورتوں کے ساتھ میں، حالانکہ اس عمر میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھتا ہے کہ میری آخری عمر ہے، اللہ سے توبہ کر لوں، نیک کام کر لوں، مسجدوں کو پکڑ لوں، تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ اچھائی کے ساتھ ہو۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اشمیت زانی، زنا کرتا ہے، غلط سمبند بناتا ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، ملک کذاب، اسی طریقے سے جھوٹا بادشاہ ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے جو کر سکتا ہے، اس کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وعائل مستکبر، مانگنے والا گھمنڈ کرے، گھمنڈ کس چیز کا؟ مانگتا ہے لیکن گھمنڈ کرتا ہے۔ ایسے 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے کون ہے؟ کھوسٹ بڈھا ڈوکرا جو غلط سمبند بناتے ہوئے پھرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ ہماری طرف دیکھے ہی نہ ہمارے سے بات کرے، نہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ کس وجہ سے؟ غلط سمبند بنانے کے نتیجے میں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اذا زن العبد، جب انسان گناہ کرتا ہے، غلط سمبند بناتا ہے، یخرج منہ الایمان، تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا ہے، جبکہ ایمان ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔